أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق اللہ العظیم. محترم عزیزو، بزرگ اور دین ایمانی بھائیو، جب سے تفسیر قرآن کریم کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو اب تک تقریباً مکی صورتوں کا ذکر ہوا تھا، اور پھر مکی صورتوں کے سلسلے کو روک کر ایک مدنی صورت کا سورہ نور کا ترجمہ اور تفاسیر یہ ہمارے سامنے آئی تھی. یہ بات اس سے قبل بتائی جا چکی ہے کہ مکی اور مدنی دونوں صورتوں کے اندر بڑا واضح فرق ہے. مکے کا زمانہ الگ تھا اور مدینے کا زمانہ الگ تھا. مکے کے حالات الگ تھے، مدینے کے حالات الگ تھے. اس بنیاد پر مکے کے اندر اللہ نے جو قرآن کی آیات اور صورتیں نازل کی وہ بالکل الگ ہیں، بالکل جدا ہیں. اور جو صورتیں مدینے کے اندر نازل ہوئی، جو آیات مدینے کے اندر نازل ہوئی وہ بالکل الگ ہیں، بالکل جدا ہیں. ان کا طرز بیان الگ ہے، ان کا طرز بیان الگ ہے، بلکہ ان کے الفاظ جدا ہیں، ان کے الفاظ جدا ہیں، ان کے احکام الگ ہیں، ان کے احکام الگ ہیں. وجہ ظاہر ہے کہ جب اسلام ابتدائی شکل میں تھا، اسلام ابھی آیا، قرآن کریم ابھی نازل ہونا شروع ہوا، مسلمان یہاں مائنورٹی کے اندر ان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کے قرآن پر اعتراض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض ہے، آخرت کے دن پر اعتراض ہے، اللہ کے وجود پر اعتراض ہے. تو ظاہر سی بات ہے، حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہاں پر جو قرآن نازل ہو وہ اس اعتبار سے نازل ہو. اور جب 13 برس تک یہ لوگ یہاں پر رہتے رہے اور ظلم و ستم سہتے رہے، اور پھر رب العالمین کی منشا کے مطابق پھر ان کو یہاں سے مدینہ جانے کا حکم ملا، تو مدینے کے احوال بالکل الگ ہے. یہاں اب اسلام مضبوط ہو چکا ہے، اپنے قدم جما چکا ہے، یہاں پر اب مسلمانوں کی اکثریت ہے. یہاں پر جو لوگ ہیں جن کے درمیان قرآن نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کو جاننے والے، پہچاننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھنے والے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں. اب یہاں پر جو قرآن نازل ہوگا یہ بالکل الگ ہوگا. وہاں ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ بات ثابت
کی جائے، دل و دماغ کے اندر یہ بات پیوست کی جائے کہ اللہ ہے، ایک ہے، تنے تنہا ہے، یہ بات لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھائی جائے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یہ بات لوگوں کے سامنے لائی جائے کہ یہ دنیاوی زندگی یہ ختم ہو جانے والی ہے، اس کے بعد کی زندگی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، اللہ کے حضور میں پیشگی ہوگی، وہاں جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو وہاں تو اس چیز کی ضرورت تھی، اور جب مدینے کے اندر وہاں سب لوگ ان جب تمام چیزوں کو جان چکے تو اب اگلا اسٹیپ تھا عبادت کیسے کرنی ہے، کیا کرنی ہے، معاملات کیسے طے ہوں گے، سیاست کیسے ہوگی، حکومت کیسے ہوگی، تجارت کیسے ہوگی، احکام کیا ہوں گے۔ اب زندگی گزارنے کا پورا سسٹم، پورا نظام وہ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مکی اور مدنی دونوں صورتوں کے اندر واضح فرق ہے۔ وہاں اللہ نے قرآن کریم جو اتارا ہے ایک چیلنج دے کر اتارا ہے، اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جو اپنے اندر چیلنج رکھتا ہے، اور یہاں پر رب العالمین نے صاف ستھری سیدھی بات کی ہے۔ مکے کے اندر جو صورتیں اتری عام طور سے وہ اس کی آیات چھوٹی ہیں، وہ خود صورتیں عموماً وہ چھوٹی ہیں۔ مدینے کے اندر لمبی صورتیں، لمبی آیات ہیں، اس کے اندر مشکل الفاظ ہیں جو مکے کے اندر نازل ہوئی، اس کے اندر آسان الفاظ ہیں، اس کے اندر عقائد کا بیان ہے، اللہ کا، رسالت کا، آخرت کا بیان ہے، عام طور سے گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں۔ اور مدنی صورتوں کے اندر احکام ہے، پردے کے، حیا کے، سیاست کے، حکومت کے، عبادت کے، نماز کے، روزوں کے، نکاح کے، طلاق کے، خرید و فروخت کے، یہاں سسٹم بتایا گیا ہے۔ تو دونوں صورتوں کے اندر یہ واضح فرق ہے۔ ابتداً ہمارے سامنے جو ساری کی ساری صورتیں آئیں، سورہ کہف ہو یا سورہ یوسف ہو یا سورہ زمر ہو یا سورہ لقمان ہو یا سورہ اعراف ہو یا سورہ انعام ہو یا سورہ قصص ہو، یہ وہ صورتیں ہیں جن کی تفسیر آ چکی۔ تو یہ ساری صورتیں وہ تھیں جو مکے کے اندر نازل ہوئیں، ان کا اسلوب، ان کا طرز بیان وہ ایک علیحدہ ہے۔ اور جو گزشتہ صورت ابھی ہمارے سامنے آئی سورہ نور، وہ مدنی صورت تھی، اس کے اندر اللہ کا لب و لہجہ الگ تھا، وہ احکام اپنے اندر رکھتی تھی، اور اس کے اندر مین فوکس جو کیا گیا تھا وہ یہ کہ سوسائٹی کو کیسے پاک بنایا جائے، حیادار بنایا جائے، یہاں سے بے حیائی کا خاتمہ کیسے ہو، یہاں سے وہ ساری کی ساری ناپاکیوں کو، گندگیوں کو کھرچ کھرچ کر نکالا جائے جو کسی سوسائٹی کے لیے زہر قاتل ہے۔ اب اس سورہ نور کی تکمیل کے بعد ہم پھر دوبارہ سے لوٹتے ہیں مکی صورتوں کی جانب۔ آگے اللہ توفیق دے گا تو پھر انشاءاللہ مدنی صورتوں کو بھی لیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں، تو اس کے اندر تقریباً 86 صورتیں یا بعض کے قول کے مطابق 88 صورتیں وہ مکی ہیں، اور باقی تقریباً 28 صورتیں یا 26 صورتیں جو بچتی ہیں وہ مدنی ہیں۔ تو مدنی صورتیں کم ہیں اور مکی صورتیں زیادہ ہیں۔ جو اس وقت ہمارے سامنے سورہ ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا دل فرمایا ہے، یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ اور جس طرح ایک دل ہوتا ہے انسان کے جسم کا ایک اہم پارٹ ہے، اہم حصہ ہے، اور پورے کے پورے بدن کو کنٹرول وہی کرتا ہے، اور اسی کی رگیں تمام جسم کے اندر خون پہنچایا کرتی ہیں، وہ پورے انسان کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب یہ صحیح ہوتا ہے سارا کا سارا بدن صحیح ہوتا ہے، جب یہ بگڑ جاتا ہے سارا کا سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ تو جس طرح سے کہ انسان کے جسم کے اندر اس کا ایک دل ہے،
جس کا کام وہ پورے بدن کو خون سپلائی کرنا ہے، وہ پورے بدن کا خلاصہ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو قرآن کریم کا خلاصہ قرار دیا ہے، قرآن کریم کا دل قرار دیا ہے۔ دل بیان کرنے کی علماء کرام نے بہت سی وجوہات بتائی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی ہے کہ اس سورج کے اندر اللہ نے روز قیامت کا، حشر کا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ایک عجیب پیرائے کے اندر بیان کیا ہے، مثالوں کے ذریعے سے بڑی اچھی منظر کشی کی ہے۔ اور عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے جو انسان کو نیک اعمال کی جانب چلانے میں بڑا معاون، بڑا مددگار ہے۔ اگر آپ اسلام کی تعلیمات میں سے عقیدہ آخرت کو ہٹا دیں تو پھر بچتا کیا ہے؟ اگر ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ ہمیں مرنے کے بعد ایک نئی زندگی عطا ہونی ہے اور وہ زندگی پھر ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور اس زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ اسی زندگی پر ہے کہ یہ اگر صحیح ہوگی تو وہ صحیح ہوگی، اور یہ اگر بگڑ گئی تو وہ بھی بگڑے گی، وہ بھی تباہ و برباد ہوگی۔ تب اگر ہم اس زندگی کو سامنے نہ رکھیں، صرف یہی زندگی ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ اچھائی اور برائی کیا رہ جاتی ہے؟ انسان تو یہ سوچے گا کہ میں جو چاہیں کروں، بس مر کر میرا کام ختم ہے، لہذا میں غلط کام سے کیوں بچوں، میں سود کیوں نہ لوں، میں کہنا چاہیے حرام کی جانب کیوں نہ بڑھوں، میں تو اس زندگی کے اندر عیش کروں گا، مزے لوں گا، مر جاؤں گا، میری کہانی ختم ہے۔ لیکن عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے جو انسان کو بارہا خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے، نظر کی معمولی سی خیانت بھی، آنکھ کیا ایک پلک جھپک جانا بھی، یہ اس اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ روز قیامت میں پوچھ لے گا۔ اب انسان آنکھ اٹھاتے ہوئے گھبراتا ہے، زبان کا ایک ایک بول روز قیامت کے دن تولا جائے گا، اچھا ہوگا جنت تک پہنچا سکتا ہے، برا ہوگا جہنم تک دھکیل سکتا ہے۔ یہ تصور ہے جو انسان کو غلط بولنے سے روک دیتا ہے۔ قدموں کا بڑھانا صحیح جانب یا غلط جانب، یہ جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ عقیدہ آخرت ہے جو انسان کو اچھائی کی جانب چلاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ تو جس طرح سے ایک دل انسان کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو سپلائی پہنچاتا ہے، اس کو تر و تازہ رکھتا ہے، اسی طرح عقیدہ آخرت جس کا اس صورت کے اندر خاص طور سے بیان ہے، وہ انسان کے اندر آخرت کا ڈر اور خوف پیدا کرنا، یہ وہ عقیدہ ہے جو تمام اس کے اعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی، ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی صورت اپنے اندر تمام تر خلاصے رکھتی ہے۔ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اس کے اندر کفار کو قرآن کا چیلنج ہے، اس کے اندر بڑے تمثیلی واقعاتی انداز میں رب العالمین نے سمجھایا ہے، اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اپنے کائنات کے اندر بکھری ہوئی نشانیوں کو بیان کیا ہے، روز قیامت کا ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے جنت کا بھی اور جہنم کا بھی، انسان کی تخلیق اور پیدائش کا بھی، بناوٹ کا بھی۔ یہ چھوٹی سی صورت اپنے اندر حقیقتاً علم کا، عقائد کا، توحید کا، رسالت کا، قیامت کا، جنت کا، جہنم کا، اللہ کی قدرت کا، گمراہوں کا اور اللہ کے فرما برداروں کا پورا بیان لیے ہوئے ہے۔ اس لیے گویا کہ یہ صورت ایک کہنا چاہیے خلاصہ ہے، مجموعہ ہے۔ قرآن کریم نے جس باتوں کو بکھیر کر بیان کیا ہے، یہ صورت ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اس لیے اس کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے قرآن کی اس سورت کی تلاوت کی، گویا کہ اس نے قرآن کریم کو 10 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس سورت کا پڑھنا 10 قرآن کریم مکمل کرنے کے برابر ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہے کہ اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، یعنی ان لوگوں پر پڑھا کرو جو مرنے کے قریب ہوں، کہ یہ قرآن کریم کی یہ سورت ان کے روح کو نکلنے میں آسانی پیدا کرتی۔ تو اس کا معمول ہمارے یہاں پر عموماً ہوتا بھی ہے کہ جب کسی کو کوئی حالت نزاع میں ہو تو اس پر قرآن کریم کی یہ سورت پڑھی جاتی ہے تاکہ اس کی جان نکلنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے مردوں پر، یعنی جن کا انتقال ہو گیا، ان پر بھی پڑھا کرو کہ ان پر بھی تخفیف کا یہ سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سورت کے بہت سے فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، لیکن اصل علی دوستو یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ سورت یہ زندوں کے لیے بھی مفید ہے۔ ہم ہی سمجھتے ہیں کہ جی انتقال ہو گیا یا ہونے والا ہے اب پڑھو، لیکن ہم زندہ یہ بھول جاتے ہیں قرآن کریم کی یہ سورت یہ ہم زندوں کے لیے بھی ہے، یہ ہم کو کچھ سکھانے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے، کچھ پیغام پہنچانے کے لیے۔ بہرحال رب العالمین نے فرمایا یاسین۔ اس سے قبل سب سے پہلے جو سورت سورہ یوسف ہوئی تھی اس کے اندر یہ لفظ آیا تھا الف لام را، اور قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بے شمار ایسے لفظ آتے ہیں، کہیں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کہیں الف لام میم را ہے، کہیں الف لام میم صاد ہے، کہیں ہا میم ہے، کہیں طا ہا ہے، کہیں صرف صاد ہے، کہیں نون ہے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، حروف مقطعات۔ مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کوڈ ورڈ ہیں، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ قرآن اتر رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ان حروف کا کیا مطلب ہے۔ ہاں البتہ مفسرین نے بہت سی اور باتیں اس کے ذیل میں ذکر کی، انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے، بعض مفسرین یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے یہ الفاظ اصلاً مشرکین مکہ کے لیے ایک چیلنج ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیے کہ قرآن کریم جہاں نازل ہوا، جس قوم کے درمیان، مکے کے لوگوں کے درمیان، عرب والوں کے درمیان، تو یہ قوم یوں تو ان پڑھ تھی، پڑھی لکھی نہ تھی، عام طور سے ان سے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن یہ لوگ عربی کے بڑے ماہر تھے، بہت ماہر تھے، اور کچھ لوگ تھے ان کے درمیان پڑھے لکھے۔ یہ قوم شاعری کے اندر بڑی مہارت رکھا کرتی تھی، اور ان کا گویا کہ بچہ شاعر تھا، چھوٹا سا بچہ اونٹ چرانے جاتا ہے اور شعر کہتا ہے، برملا اشعار کہتا ہے، لکھتا نہیں ہے سوچ سوچ کر، بس پڑھتا جاتا ہے اور شعر کہتا جاتا ہے۔ یہ وہ قوم تھی، اور اس کو اپنی زبان پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنے اعلیٰ کلام پر بڑا ناز تھا۔ خانہ کعبہ کے اس زمانے کے اندر خانہ کعبہ کی دیواروں پر شاعری کو لٹکا کر جو لوگ شعراء تھے اس وقت کے، وہ ٹانگا کرتے تھے، اور وہ گویا کہ ان کی مہارت کی دلیل ہوا کرتی تھی کہ جی ہماری شاعری وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کتاب لے کر آئے، جب آپ پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، تو یہ وہ کلام تھا کہ جس کلام کے سامنے عرب کے سارے کلام وہ بالکل پھیکے پڑ گئے۔ بہتوں نے کہا بھی کہ جی اس جیسا تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، بہتوں نے کچھ اور کہا، کسی نے کچھ اور کہا، اور قرآن کریم نے بارہا ان لوگوں سے کوئی چیلنج دیا کہ دیکھو یہ جو الفاظ ہیں، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ان الفاظ کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہے کہ تم جو بولتے ہو، یہ جو تم لکھتے ہو، وہ یہی تو الفابیٹ ہے۔
وہ کوئی الف ہے، کوئی میم ہے، کوئی را ہے، کوئی ہا ہے، کوئی میم ہے، کوئی طا ہے، کوئی ہا ہے، کوئی یا ہے، کوئی سین ہے. یہ سب الگ الگ الفاظ ہی تو ہیں، ان کو تم جوڑ کر بولتے ہو تو وہ کوئی لفظ بن جاتا ہے. اور ہم جو کتاب اتار رہے ہیں اس کتاب کے اندر بھی یہی تو الفاظ ہیں. لیکن اگر تم کو اپنی فصاحت پر، بلاغت پر ناز ہے تو ان الفاظ کا ذرا استعمال کرو اور لاؤ اس جیسی کوئی کتاب، بناؤ اس جیسی کوئی ایک صورت، تیار کرو اس جیسی کوئی ایک آیت اگر کر سکتے ہو. اس وقت بعض لوگوں نے کوشش کی، سوچا کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی کتاب بنائی جائے، کوئی صورت، کوئی آیت ہی بنا دی جائے، لیکن کوئی کر نہیں سکا. عبداللہ ابن مقفع اس وقت کا ایک بڑا جید عربی کا ماہر تھا. اس کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس نے وقت مانگا تھا کہ جی مجھے 1 سال کا وقت دو، قرآن کریم کے مقابلے پر میں کوئی کتاب ضرور تیار کروں. اور اس وقت کے جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے اس کو موقع دیا اور اس کو وہ ساری کی ساری چیزیں فراہم کر دی. وہ رقم دی جو اس نے مانگی تھی، وہ کاغذ قلم مہیا کیے گئے، اس کو وقت دیا گیا. اور کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا کہ 6 مہینے جب گزرے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ چلو ذرا دیکھ کر آئیں، مل کر آئیں کام کہاں تک پہنچا. اور جب گئے تو ایک کمرے کے اندر تھا اور ایک پرچوں کا، کاغذات کا ایک ڈھیر اس کے قریب میں لگا ہوا تھا. اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ قلم اٹھاتا، کاغذ اٹھاتا، لکھنا شروع کرتا، کچھ لکھتا اور پھر یہ سوچ کر کہ یہ غلط ہو گیا اس کو مروڑ کر ڈال دیتا اور پھر اگلا کاغذ اٹھاتا، قلم اٹھاتا، لکھنا شروع کر دیتا. اس حال میں اس کو 6 مہینے بیت گئے، کوئی ایک آیت بھی لکھ نہ سکا. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب کسی زمانے کے اندر کوئی لا ہی نہ سکا اور نہ لا سکتا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے جہاں قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال کیے ہیں، عام طور سے فوراً ہی اس کے بعد زیادہ تر قرآن کا ذکر موجود ہے. جیسے آپ یہاں دیکھیے یاسین والقرآن الحکیم، یہاں قرآن کا لفظ موجود ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں کتاب کا لفظ موجود ہے. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، وہاں کتاب کا لفظ موجود ہے. اسی طرح قرآن کریم کی اور صورتوں میں اکثر و بیشتر جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں عام طور سے اس کے بعد قرآن کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. تو مفسرین یہ بات بھی کہتے ہیں گویا کہ رب العالمین ان لفظوں کو لا کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انہی لفظوں کے ذریعے سے قرآن ہم نے تیار کیا ہے اور یہی لفظ تمہارے سامنے بھی ہیں. الف با تا ثا جیم ہا قا، یہ سب تمہارے سامنے بھی ہیں. تم بھی ذرا اپنا طاقت آزماؤ، تم بھی اپنا زور آزماؤ اور اس جیسی کتاب تیار کر کر دکھاؤ. تو مفسرین نے اس کا یہ مفہوم بھی کہیں نہ کہیں ذکر کیا ہے، ورنہ اس سے مراد کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں کہ جس کو اللہ نے چھپایا ہو ہم اس کے پیچھے رہیں. اللہ نے جب چھپا دیا تو ہمارا کام بھی ہے کہ بس ویسے ہی مان لے. چنانچہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. والقرآن الحکیم، لفظ حکیم کے کئی مطلب ہیں. رب العالمین یہاں پر قرآن کریم کی قسم کھا رہا ہے. والقرآن الحکیم، اور لفظ استعمال کیا ہے حکیم کا. مفسرین نے اس کے کئی مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ بھی ہے والقرآن الحکیم ای والقرآن المحکم، یعنی ایسا کلام، ایسا قرآن جو بڑا مضبوط ہے، محکم ہے، جس کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر صورت، ہر اسلوب بڑا مضبوط ہے. اس کے اندر کہیں سے کوئی کجی، کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی نقص وہ کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا. تو ایک تو اس لفظ کا مطلب ہے الحکیم کا المحکم، بڑا مضبوط کتاب ہے. جیسے کہ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ،
کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے ولا من خلفی، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. اس کے اندر کوئی کمی کجی، کوئی باطل، کسی طرح کا کوئی نقص، کوئی عیب داخل نہیں ہو سکتا. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. تو ایک مطلب تو حکیم کا یہ ہے المحکم، مضبوط کتاب ہے. اور ایک مطلب ہے اس کا والقرآن الحکیم ای والقرآن الحاکم، کہ قرآن کریم ایک حاکم ہے، یہ حکم دینے والی کتاب ہے. کہ جس طرح سے ایک حاکم حکم دیتا ہے، ایک آرڈر دیتا ہے، تو اسی طرح قرآن کریم ایک حکم دینے والی کتاب ہے. اور اس کا وہ حکم ہے جو مانا جائے گا. یہ نہیں کہ ہمیں اور آپ کو اس کے سلسلے میں چوائس ہو، اختیار ہو، چاہے تو چن لیں چاہے تو نہ چنیں. نہیں، قرآن کریم ایک فیصلہ کن حاکمانہ کتاب ہے. اس کا جو حکم ہے وہ انسانیت مانے گی، اور اگر نہیں مانے گی تو یا تو اس دنیا کے اندر پکڑی جائے گی، ورنہ روز قیامت پکڑ سے بچ نہ سکے گی. اور ایک تیسرا مطلب جو اس لفظ سے واضح ہے والقرآن الحکیم، حکمت بھری کتاب، حکمت بھری کتاب. اور اس معنی کے اندر تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں. قرآن کریم کی آیات کے اندر حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. قرآن کریم کی ہر آیت ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے، جڑی ہوئی ہے، اس کے درمیان ربط ہے. علماء نے اس پر باقاعدہ کام کیا ہے اور ایک ایک آیت کا ایک دوسرے سے کنیکشن کو واضح کیا ہے کہ کوئی آیت غلط جگہ نہیں رکھی گئی، کوئی صورت غلط جگہ نہیں رکھی گئی. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ قرآن کی ہر آیت بے جوڑ ہے، انمول ہے. اس کا ربط رب العالمین نے ایسا رکھا ہے کہ اس جیسا کلام ہو نہیں سکتا. اسی طرح قرآن کریم کے احکام، جو قرآن کریم حکم لے کر آیا ہے، جو شریعت لے کر آیا ہے، جو انسانوں کے لیے ایک آرڈر لے کر آیا ہے، اس کے اندر بے شمار حکمتیں. اللہ کا ایک ایک فرمان حکمتوں سے پورے. اس نے جو عبادت کا نظام دیا، آپ اس کے اندر غور کریے، سراپا حکمتیں ہیں. ذرا آپ دیکھیے کہ 5 وقتہ نمازوں کا نظام انسان کو وقت کی پابندی سکھاتا ہے. انسان کو کہنا چاہیے ہر اعتبار سے مفید ہے. انسان کے لیے نماز کے اوقات نے پورے کے پورے 24 گھنٹے کو 5 حصوں کے اندر برابر بانٹ دیا ہے. روزے کے نظام کو دیکھیے، زکوٰۃ کے سسٹم کو دیکھیے، حج کے نظام کو دیکھیے، اللہ کی جانب توبہ کرنے، استغفار کرنے کے نظام کو دیکھیے کہ وہ حکیمانہ نظام ہے جو انسان کی عقل قبول کرتی ہے اور انسان کی فطرت اس کو قبول کرتی ہے. اور مذاہب کے اندر عبادت کا جو نظام ہے وہ اتنا ڈاواں ڈول ہے کہ جن کو انسان کی فطرت گوارا نہیں کرتی. نکاح کے نظام کو آپ دیکھیے، طلاق کے نظام کو آپ دیکھیے، تجارت کے اصولوں کو آپ دیکھیے، حکومت اور سیاست کے طور طریقوں کو آپ دیکھیے. ایک ایک حکم، یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ اتنا تفصیلی مضمون ہے کہ اسلام کے تمام احکام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. ایک ایک حکم کے اندر اللہ نے بے شمار حکمتیں چھپا کر رکھی ہیں. یہ ایک بڑا مستقل عنوان ہے، اس پر گھنٹوں بات بڑی تفصیل کے ساتھ کی جا سکتی ہے. نکاح کا نظام کتنا عادلانہ، انسان کی فطرت کے عین مطابق، اور طلاق کا نظام وہ بالکل انسانی فطرت کے مطابق. سیاست کے گر، تجارت کے اصول و ضوابط، ایک ایک حکم اسلام کا وہ بالکل ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے بے شمار حکمتیں چھپا کر رکھی. اسی طرح ایک چیز تو یہ کہ اللہ نے قرآن کریم کی آیات کے اندر حکمتیں چھپائی ہیں، سورتوں کے اندر حکمتیں چھپائی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ نے قرآن کریم کے احکام کے اندر حکمتیں چھپائی ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ قرآن کریم کے اسلوب بیان کے اندر حکمتیں. قرآن کریم نے جہاں پر سختی کی بات ہے وہاں اپنے لہجے کو سخت رکھا ہے، جہاں تذکرہ
نرمی کا ہے. رب العالمین کے الفاظ لب و لہجے کے اندر نرمی ہے. ہر ایک چیز کا، اسلوب بیان کا، تکلم کا بالکل رب العالمین نے خیال رکھا ہے. یہ نہیں کہ سخت بات جہاں کہنی ہے بہت دبے لفظوں میں کہہ دی، اور جہاں نرم لب و لہجہ، نرم گفتگو ہے، وہاں الفاظ بڑے کہنا چاہیے، سخت استعمال کیے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. چور چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. جزاء بما کسبا، جو ان دونوں نے کیا اس کا بدلہ ہے. نکالا من اللہ، اللہ کی جانب سے عذاب ہے. اور آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ایک دیہاتی شخص کہیں سے گزر رہا تھا، قرآن کریم کا حافظ نہیں تھا. کہیں اس نے دیکھا کہ کوئی بندہ قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم. کہنے لگا ہو ہی نہیں سکتا، غلط پڑھ رہے ہو. میں حافظ نہیں ہوں لیکن بتا رہا ہوں کہ آیت غلط پڑھی ہے. صحیح پڑھی ہے، غلط پڑھی ہے. جب دیکھا کھول کر تو واللہ عزیز حکیم تھا، غفور الرحیم نہیں تھا. کہنے لگا کہ جی آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگا کہ اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ چور چاہے مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. یہاں پر غفور الرحیم کا ذکر کہاں سے آ گیا کہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ہاتھ جہاں پر کاٹنے کو کہہ رہا ہے وہاں رحم کا تذکرہ کہاں ہے؟ وہاں تو ہونا ہی چاہیے عزیز حکیم. وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے کہ جو حکم دے دیا اسی کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر عزیز الحکیم، غفور الرحیم، علیم الخبیر یہ جو آ رہا ہے یہ یوں ہی آ رہا ہے. اس کا کنیکشن ہے پچھلے آیت سے، پچھلے ٹکڑے سے. رب العالمین جو کہتا ہے انہی دو لفظوں کے اندر پچھلی آیت سے متعلق بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. غفور الرحیم کا تذکرہ وہاں ہوگا جہاں بات معافی کی اور رحم کی ہوگی، اور جہاں بات سزا کی ہوگی تو وہاں پھر عزیز حکیم. اور کہیں دونوں لفظ ملے ہوئے بھی ہوں گے جیسے کہ آگے آ رہا ہے، وہاں بات پھر دوسری ہوگی، اسی اعتبار سے ہوگی. تو رب العالمین کا اسلوب کلام، قرآن کریم کا اسلوب بیان، وہ اپنے اندر حکمتیں لیے ہوئے ہے. چنانچہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے ایک حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی. ایک بات یہ سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے. کسی کی قسم نہ کھائی جائے. اگر قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی. قسم کا مطلب کیا ہے؟ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو بات کہنے جا رہے ہیں اس بات پر کسی کو گواہ بنا رہے ہیں. قسم کا مطلب یہ ہے. قسم اصل میں گواہی ہے. ہم جب یہ کہیں گے کہ جی میں نے یہ کام نہیں کیا خدا کی قسم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میری اس بات پر خدا گواہ ہے. قسم اصلاً کیا ہے؟ گواہی. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، اس پر گواہی صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. وہی ہے جو انسان کا ہر راز جانتا ہے. اس کے سامنے کھلی اور چھپی کوئی چیز نہیں، ساری چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہی ہیں. اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جو انسان کے تمام احوال سے واقف ہو. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے مکے کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے رات کی، قسم ہے چڑھتے سورج کی، قسم ہے زمین کی، قسم ہے آسمان کی. پھر اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ ہم سے منع کرتا ہے کہ جی قسمیں ہمارے سوا نہ کھاؤ. اور رب العالمین نے ایک ایک موقع پر 5 5 6 6 بلکہ 11 11 قسمیں کھائی.
اس کا مطلب یہ ہے ایک چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے جس چیز کی قسم کھا لی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کا مقام اور مرتبہ وہ بلند ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ قسم دلیل ہوا کرتی ہے، جیسے کہ ذکر کیا، گواہی ہوا کرتی ہے اس بات کی جو اللہ کہنے جا رہا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس بات پر اس چیز کو گواہ بناتا ہے۔ تو یہاں رب العالمین قسم کھا رہا ہے قرآن حکیم کی۔ اب سوال یہ ہے کہ گواہی، یہ قسم کھائی کس بات پر جا رہی ہے؟ تو فرمایا انک لمن المرسلین، قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمایا انک لمن المرسلین، قرآن کریم جو حکمت بھری کتاب ہے اس کی قسم آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے جو بات ابھی آپ دیکھی کہ قرآن کریم کی یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے، اور مکے کے اندر کا ماحول یہ وہی ہے۔ 13 سال مسلمانوں کے جو مکے کے اندر گزرے وہ بڑی عجیب و غریب حالت کے اندر گزرے۔ وہاں پر مسلمان مائنورٹی کے اندر ہے، میجورٹی میں اکثریت وہ کفار کی ہے، مشرکین کی ہے، وہ ان کو دبا رہے ہیں، وہ ان کو پریشان کر رہے ہیں، وہ ان کو ستا رہے ہیں، وہ آنے والی کتاب کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں، ہڈیاں لا کر کہہ رہے ہیں، اسی صورت کے آخر میں ذکر آئے گا، ہڈیاں لا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بقول ان بوسیدہ سڑی ہوئی ہڈیوں کو بھی زندہ کر دے گا، اور صاف کہہ رہے ہیں لست مرسلا، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ عجیب و غریب قرآن کریم نے الگ الگ مواقع پر اس طرح کی باتوں کو ذکر کیا ہے جو کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ جی یہ کتاب جو لے کر آئے ہیں نعوذ باللہ یہ اپنی جانب سے گڑھ کر لائے ہیں۔ طائف کی بستی کے اندر جا کر لوگوں نے کیا کہا، ایسی خطرناک باتیں دربار رسالت سے متعلق کہ نعوذ باللہ خدا کو آپ ملے تھے پیغمبر بنانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سنتے تو آپ کی دل آزاری ہوتی ہے، آپ کے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اور قرآن کریم بارہا اتر کر یہ تسلی دیا کرتا تھا، آپ کا ڈھارس بنایا کرتا تھا، آپ کو حوصلہ دیا کرتا تھا، مشکل حالات کے اندر پچھلے لوگوں کے قصے سنایا کرتا تھا کہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں، آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں اہل ایمان ہمیشہ انہی حالات کے اندر گزرتے چلے آئے۔ یہ حکمت ہے کہ قرآن کریم ایک بار نازل کیوں نہیں ہوا، یہ سوال ہے کہ جی قرآن کریم تورات ایک دم نازل ہوئی، زبور مکمل ایک ہی بار میں نازل ہوئی، انجیل رب العالمین نے بیک وقت نازل فرما دی، دیگر صحیفے ان کے پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو وہ مکمل ایک ہی بار میں حوالے کیے گئے، لیکن یہ قرآن کریم ہے یہ 23 سال کے اندر نازل کیوں ہوا؟ رب العالمین چاہتا تو بیک وقت حضرت جبریل کو بھیج دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی ساتھ قرآن کریم اتار دیتا۔ تو قرآن کریم کو جو متفرق طور پر 23 برس تک مسلسل جو نازل کیا گیا اس کی جو بے شمار حکمتیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر قرآن کریم ایک ہی بار نازل ہو جاتا تو مسلمانوں کو ایک ہی بار حوصلہ ملتا، بار بار حضرت جبریل کیسے آتے، قرآن کریم کے ذریعے سے بار بار تقویت کیسے پہنچتی؟ جب جب مسلمان حالات کا شکار ہوتے، آسمان کی جانب نگاہیں اٹھتی، رب العالمین حضرت جبریل کو بھیجتے، وہ چند آیات لے کر اترتے، اور یہ قرآن کریم کی آیتیں یہ ان زخمی دلوں پر ہزاروں مرہم سے بڑھ کر کام کرنے والی۔
چنانچہ ایسے ماحول کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو کتاب لے کر آئے ہو وہ آپ کی نعوذ باللہ گڑی ہوئی کتاب ہے، آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ پیغمبر نہیں، اور نہ معلوم کیا کیا کہا جاتا تھا، قرآن کریم کی یہ صورت اس موقع پر اتر رہی ہے، اور رب العالمین جو تمام کائنات کا رب ہے، تمام انسانوں کا خالق ہے، اور ذرے ذرے پر اس کی بادشاہی ہے، وہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہم قسم کھاتے ہیں اور قرآن کریم کی قسم کھاتے ہیں، اور قرآن کریم بھی وہ جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اس کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اور یہ بات بتاکید کہتے ہیں کہ بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ زمانہ کچھ بھی کہے، یہ لوگ کچھ بھی کہیں، یہ آپ کی رسالت کا انکار کریں تو کرتے رہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر، یعنی آپ کی جو ہدایات، آپ کے جو پیغامات، آپ کا جو طریقہ، آپ کی جو سنتیں، وہ ساری کی ساری وہ سیدھی ہیں، وہ ساری کی ساری سیدھی، جس طرح سے گزشتہ سارے پیغمبر جو طریقہ لے کر آئے، جو مشن لے کر آئے، جو مقصد لے کر آئے، آپ اسی مقصد اسی مشن پر چلنے والے۔ اور ہم سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کا طریقہ، آپ کی تہذیب، آپ کی سنتیں وہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن کریم ذرا سوچیں، آپ غور کریں، بات اللہ کہہ رہا ہے، قسم قرآن کی کھائی جا رہی ہے، لانے والے پیغام کو حضرت جبریل ہیں، کہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو طریقہ ہے وہ صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ پھر ذرا ہم سوچیں کہ پھر ہم ادھر ادھر دیکھتے کیوں ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں، آپ کا طریقہ، آپ کی سنتیں، آپ کی ساری کی ساری زندگی، آپ کا اسلوب، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی تہذیب، آپ کا طریقہ، آپ کا لباس، آپ کی حکومت، آپ کی سیاست، آپ کے آداب، آپ کی ساری زندگی، جب قرآن کریم اس کو کہہ رہا ہے کہ یہی ہے جو سیدھا راستہ ہے، یہی ہے جو صراط مستقیم ہے، یہی ہے جو پیغمبروں کی روش ہے، اور یہی طریقہ فلاح کا، کامیابی کا، اور یہی سیدھا جنت تک پہنچانے والا اور کامیابی تک پہنچانے والا ہے، تو دوستو ذرا ہم یہ بتائیں کہ ہم بھی تو اسی سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں، مردوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں، زندوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اسی کو اپنے کہنا چاہیے، پریشانیوں کے موقع پر پڑھتے ہیں، گھروں کی خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ سورت شروع ہوتے ہی ہم سے یہ کہتی ہے کہ طریقہ کامیابی کا، سیدھا راستہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، اور ہم اپنے اعمال سے خدا معاف کرے کہ قدم قدم یہ گواہی دیتے ہیں کہ جی ہمارا جو طریقہ ہے، ہمیں جو پسند ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا جو کردار ہے، ہمارے جو اخلاق ہیں، ہمارے جو اطوار ہیں، ہمارا جو طریقہ ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، وہ ذرا اس سے کچھ جدا ہے۔ ہم اپنے اعمال چیک کریں اور رب العالمین کی یہ قسم کو دیکھیں، اور رب العالمین کے اس فرمان کو دیکھیں، رب العالمین کی اس گواہی کو دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس عظیم کلام کو دیکھیں۔ آگے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے عزیز، زبردست اور رحم کرنے والے کی جانب سے۔ اس کتاب کو نازل کرنے والا عزیز ہے اور رحیم ہے۔ یہاں پر جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ رب العالمین نے دونوں صفتیں برابر ذکر کی، یہاں اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کتاب جس اللہ نے نازل کی ہے وہ عزیز ہے، زبردست ہے۔ اگر اس کتاب کے مطابق نہ چلو گے وہ پھر پکڑ کرنے پر قادر ہے۔ اگر اس کتاب کے مطابق نہ چلے تو وہ پکڑ کر رہے گا،
وہ عزیز ہے، کوئی اس سے ٹکرا نہیں سکتا، کوئی اس کے مخالف آ نہیں سکتا، کوئی اس کے مقابل پر کھڑا ہو نہیں سکتا، وہ عزیز ہے، لا غالب لہ لا حاکم لہ، کوئی اس پر غالب نہیں، کوئی اس پر حاکم نہیں، لیکن الرحیم، وہ ساتھ میں رحم کرنے والا بھی۔ یہ صفتیں یہاں پر دونوں موجود ہیں، اگر مخالفت کرو گے تو وہ عزیز ہے، اور اگر موافق چلو گے تو وہ بڑا رحیم ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے اس کتاب کو نازل کر دیا۔ اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے، اللہ کی ایک رحمت ہے عام اور ایک رحمت ہے خاص۔ رحمت عامہ وہ ہر مخلوق کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی ہے، اس کے لیے ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، غذا بھی ہے، پھل بھی ہے، درخت بھی ہے، یہ آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، یہ ساری کی ساری باغ و بہاریں یہ اس کے لیے بھی ہے، یہ عمومی رحمتیں۔ لیکن خصوصی رحمت یہ ہے کہ رب العالمین اس زندگی کے اندر جینے کا سلیقہ دے دے، اس زندگی کے اندر چلنے کا طریقہ دے دے، اس زندگی کے اندر کامیابی کے گن سکھا دے، اس زندگی کے اندر انسان کو فلاح کے راستے سکھا دے، آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ بتا دے، اور ہمیشہ کی زندگی بن جائے اس کا سبق سکھا دے۔ یہ اصل رحمت ہے، اس رحمت کے لیے اللہ نے اہل ایمان کو خاص کیا ہے، اور اس رحمت کو اتارنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم یہ ساری کی ساری رحمتیں اپنے اندر سموئے ہوئے، تنزیل العزیز الرحیم، یہ کتاب ہدایت، یہ قرآن حکیم، یہ نازل کیا گیا ہے بڑے زبردست اور رحم کرنے والی کی جانب سے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو۔ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں کہ ایسی قوم کو مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جن کے باپ داداؤں کو ڈرایا نہیں گیا، فَهُمْ غَافِلُونَ، تو اب وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے ملک عرب، قوم قریش، یہ وہ قوم تھی کہ جس کے پرکھوں کے اندر کوئی پیغمبر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد سے آیا نہ تھا، اور جب کسی قوم کے اندر کوئی ڈرانے والا آیا نہ ہو تو اس قوم کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ اہل عرب اس کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ ان کے اندر جو عیب تھے، جو جہالت تھی، جو خرابیاں تھیں، وہ قرآن کریم نے اس کی جانب یہاں پر اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا تفصیلی بیان اگلے ہفتے آئے گا کہ رب العالمین نے ایک بہت اہم بات اس قوم سے متعلق فرمائی ہے کہ آپ کو بھیجا اس لیے گیا ہے، اور یہ کتاب آپ کی جانب اتاری اس لیے گئی ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرا دیں جن کے باپ داداؤں کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ان کو ڈرایا نہیں گیا، فہم غافلون، ان کے نتیجے میں یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی پوری کا پوری تفصیل وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو اس کتاب ہدایت کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔